بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد اللہ لا تکن مثل فلان. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمرو نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، اے عبداللہ فلاں کی طرح مت ہو جانا. کسی کے بارے میں فرمایا کہ فلاں کی طرح مت ہو جانا. وہ کس بات میں فرمایا کہ فلاں کی طرح مت ہو جانا؟ تو کہ کان یقوم من اللیل، وہ رات میں پہلے قیام کرتا تھا. قیام سے مراد تہجد کی نماز ادا کرتا. پہلے رات میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کرتا تھا. فترک قیام اللیل، تو اس نے رات کا قیام ترک کر دیا. تو ایسا اس شخص کی طرح مت ہونا، یعنی جب شروع کرو تہجد کی نماز اور رات کا قیام تو پھر اسے چھوڑنا مت، اسے پابندی سے کرتے رہو. متفق علیہ، حدیث متفق علیہ. وعن عثمان بن ابی العاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. حضرت عثمان ابن ابی العاص سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کان لداؤد علیہ السلام من اللیل ساعۃ. رسول اللہ نے فرمایا، کیا فرماتے؟ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے رات میں سے ایک ساعت تھی، ایک گھنٹہ تھا رات میں سے، کہ اس گھنٹے میں کیا کرتے؟ اس ساعت میں یوقظ فیہا اہلہ، کہ اس میں اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے. رات کی اس گھڑی میں اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور یہ کہتے، یا آل داؤد، اے آل داؤد، قوموا فصلوا، اٹھ جاؤ نماز پڑھو، فإن هذه ساعة يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء، اس لیے کہ یہ وہ ساعت ہے کہ جس میں اللہ عز وجل دعاؤں کو قبول فرماتا. تو اپنے خود بھی بیدار ہوتے، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور یہ جملہ بیان فرماتے، الا لساحر او عشار، یعنی دعا قبول فرماتا ہے سوائے جادوگر کے اور عشار کے. جادوگر تو جانتے ہیں، جادو کرنے والا، اور عشار کا مطلب عشر. وصول کرنے والا. پہلے خلیفۃ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور خلفائے راشدین اور دیگر خلفاء کے زمانے میں کچھ لوگ مقرر کیے جاتے تھے، عامل اور عشار. لوگوں سے عامل جو زکوٰۃ وصول کر کے لاتے، جانور وغیرہ لوگ پالتے تھے، ان کی زکوٰۃ وصول کر کے بیت المال میں جمع کرتے. یا لوگ کاشتکاری کرتے، کھیتی کرتے، تو ان کا عشر وصول کر کے بیت المال میں جمع کرتے. تو عشر جو حساب میں بنتا وہ لا کے بیت المال میں جمع کرنا پڑتا. لیکن بعد میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہونے لگے کہ عشر جتنا بنتا ہے اس سے کم لیں وصول کریں. اس میں مقصد کیا ہوتا تھا کہ ان کی طرف سے ان کو کچھ تحفے تحائف مل جائے. اس تحفے تحائف لے کر کے اب عشر جتنا بنتا تھا اس سے کم وصول کرتے، ان کا تحفہ ان کا ہو جاتا. تو اس لیے وہ ایک بہت قوی امر اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے خلاف ہے.
کہ جو بنتا ہے اس کے سے کم وصول کرنے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، تو اس میں ان کے لیے بھی وعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مقبول گھڑی میں دعا کو قبول فرماتا ہے، مگر سوائے جادوگر کے اور عشر میں ایسی کوتاہی کرنے والوں کہ ان کی دعا کو اللہ تعالی قبول نہیں فرماتا ہے۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، افضل الصلاۃ بعد المفروضۃ صلاۃ فی جوف اللیل۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمام نمازوں میں افضل فرض نماز کے بعد تمام نمازوں میں افضل وہ نماز ہے جو رات کے جوف میں یعنی درمیانی رات میں ہو، یعنی تہجد کی نماز۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا۔ وعنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان فلانا يصلي بالليل فاذا اصبح سرق۔ تو انہی سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فقال، تو عرض کیا، ان فلان یصلی باللیل، کہ فلاں آدمی رات میں تو پڑھتا ہے نماز، فاذا اصبح، اور جب صبح کرتا ہے، سرقہ، تو چوری کرتا ہے۔ فقال انہ سینہاہ ما تقول، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس چیز کو روک دے گی جو تم کہتے ہو، یعنی اگر نماز پڑھتا رہا تو وہ چوری کرنا چھوڑ دے گا، تو یہ نماز اس کو چوری کی عادت کو یا چوری کو چھڑا دے گی، روک دے گی۔ اس لیے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں کو روک دیا کرے، کہ آدمی دل سے نماز ادا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، خدا کے خوف سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نماز کی برکت سے دیگر گناہوں کو وہ ترک کر دے گا۔ رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان، اس حدیث کو احمد نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ وعن ابی سعید و ابی ہریرہ قال، حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ایقظ الرجل اہلہ من اللیل، کہ جب آدمی اپنی اہل کو رات میں جگائے، بیوی کو، بچوں کو جگائے، فصلیا، وہ دونوں یعنی بیوی کو جگا کر کے وہ دونوں نماز پڑھیں، یا دونوں میں سے ہر ایک نماز پڑھے، کتبا فی الذاکرین والذاکرات، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کے ذکر کرنے والوں اور ذکر کرنے والیوں میں لکھا جائے۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ شرف والا، میری امت میں اشراف شرف والے کون لوگ ہیں؟ حملۃ القرآن، جو قرآن کے حاملین ہیں۔ قرآن کے حاملین کا مطلب یہ ہوا کہ
کہ جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے زبان اور قرآن کے معنی کو سمجھا اور قرآن میں جن چیزوں کو روکا ہے جن چیزوں سے ان سے اپنے کو باز رکھا اور جن چیزوں کا قرآن نے حکم دیا ہے ان چیزوں پر عمل کیا. تو یہ مراد ہے حامل ہونے کے قرآن کی، یاد کرنا، ان کے معنی و مفاہیم کو سمجھنا، جن چیزوں کا قرآن میں حکم دیا ان کو بجا لانا اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے باز رہنا. تو ایسا جو کرے وہ میری امت کے سب سے اشرف لوگوں میں سے ہے. اور کون ہے اشرف لوگوں میں سے؟ وہ اصحاب اللیل، اور رات والے. رات والے سے مراد کہ رات تو سبھی کی آتی ہے مگر اس رات میں بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے، یعنی نماز تہجد ادا کرے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو میری امت کی اشرف لوگوں میں سے ہیں. رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اس حدیث کی امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت. وعن ابن عمر ان اباہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کان یصلی من اللیل ما شاء اللہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہ ان کے والد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کان یصلی من اللیل ما شاء اللہ، وہ رات میں نماز پڑھتے جتنی اللہ چاہتا. تو یہاں رات میں نماز پڑھنے سے مراد عشاء کی نماز نہیں، یہ تہجد کی نماز ہے کہ رات میں نماز پڑھتے کتنی جتنی اللہ تعالی چاہتا. حتی اذا کان من آخر اللیل، یہاں تک کہ جب رات کا آخری پہر آتا، ایقظ اہلہ للصلاۃ، تو اپنی اہل کو اپنی اہلیہ کو اٹھاتے نماز کے لیے. یقول لہم، اور اپنے گھر والوں سے کہتے الصلاۃ، نماز. ثم یتلو هذه الآیت، پھر اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرماتے. کیا ہے اس آیت میں؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. تو یہ گھر والوں کو جگاتے اور اس آیت کی تلاوت کرتے. اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر مبالغے کے ساتھ صبر کرو، یعنی نماز پر صبر کرو. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے ہیں. نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تم کو رزق دیتے ہیں. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اچھا انجام تقوی والے کے لیے ہے. جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرے اسی کے لیے اچھا انجام. اس آیت کی تلاوت کرے. رواہ مالک، اس حدیث کو مالک نے روایت کیا. باب القصد فی العمل، عمل میں میانہ روی اختیار کرنے کا باب ہے. الفصل الاول ان انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر من الشہر حتی یظن ان لا یصوم منہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہینے میں افطار یعنی روزہ نہیں رکھتے. رمضان کے مہینے میں نہیں، اور دیگر مہینے کی بات ہے. یفطرو، افطار کرتے. افطار کرنے کا مطلب یہاں روزہ رکھ کے جو شام کو کھایا جاتا ہے، ہماری بول چال میں اس کو افطار کہتے ہیں، وہ افطار نہیں ہے مراد. روزہ رکھنا، روزہ نہ رکھنے کو افطار کرنا کہا جاتا ہے عربی میں، ہے نا. تو مہینے میں روزہ نہ رکھنے کا سلسلہ نہیں رکھتے. حتی یظن، یہاں تک کہ گمان کیا جاتا ہے کہ اللہ یصوم منہ، اس مہینے میں روزہ رکھیں گے ہی نہیں. یہ گمان کہ لگاتار کئی دن ایسے گزرتا رہتا، روزہ نہیں رکھتے. وَيَصُومُ، اور روزہ رکھنا شروع کرتے. حتی یظن، لگاتار روزہ رکھتے جاتے یہاں تک کہ گمان ہوتا کہ شاید اس مہینے میں کوئی دن چھوڑیں گے ہی نہیں روزہ کے بغیر.
کان تشاء ان تراہ من اللیل مصلیا، اور کان تشاء تم چاہو کہ انہیں دیکھ لو رات میں نماز پڑھتے ہوئے. تم اگر نہ چاہو یعنی تم نہیں چاہتے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نماز پڑھتے دیکھیں. نہ چاہنے کا مطلب یہ ہوا کہ رات میں تم بارگاہ رسالت میں حاضر ہو اور تم یہ چاہو کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مطلب نماز پڑھ رہے ہوں، اور یہ بات نہیں یہ دل میں ہو کہ وہ تم آرام کر رہے ہوں، نماز نہ پڑھتے ہوں. اللہ رأیتہ تم دیکھ لیتے، انہی کی نماز پڑھ رہے ہیں. تم نہیں چاہتے کہ اس وقت نماز پڑھ رہے ہوں، تم یہ چاہتے تمہارے دل میں ہوگا کہ اس وقت نبی کے ساتھ آرام کر رہے ہوں، لیکن جب جاتے تو دیکھتے کہ نماز پڑھ رہے ہیں. ولا نائمن الا رأیتہ، اور تم یہ نہیں چاہتے کہ وہ رات میں سوئے ہوئے ہوں، الا رأیتہ مگر تم ان کو دیکھ لیتے کہ وہ سو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ رات میں سوتے بھی تھے اور رات میں نماز بھی ادا کرتے تھے. وان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں تمام عملوں میں سب سے محبوب اور پسندیدہ وہ عمل ہے جو دائمی ہو، لگاتار ہو، وہ ان قلہ اگرچہ کمی ہو. لیکن آدمی جو بھی بات کرے لگاتار ہمیشہ کرتا رہے، یہ نہیں کہ ایک دن تو دن بھر عبادت میں گزار دیا، دوسرے اس کے بعد پھر چھوڑ دیا. تو یہ نہیں کہ جو بھی اختیار کرے کا پابندی سے کرتا رہے اگرچہ اس کی مقدار بظاہر کم ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت میں دوام اور استمرار پابندی کے ساتھ یہ عبادت کرنا یہ زیادہ محبوب ہے. وعنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذوا من الاعمال ما تطیقون. انہی سے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال میں سے اسے لو جس کی تم طاقت رکھو، یعنی جس کو تم پابندی سے کر سکو وہ عمل اختیار کرو. فإن اللہ لا یمل حتی تملوا. اللہ اکبر. کہ یعنی تم جو عبادت کرو گے تو جتنی طاقت رکھو اتنی عبادت کرو، کیونکہ عبادت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عبادت پر اجر دیتے تھکتا نہیں، یہاں تک کہ تم ہی تھک جاؤ عبادت کرو. کہ جتنی بات کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دیتا رہے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بارگاہ سے تمہیں اجر دینے میں مطلب تھکے گا نہیں. متفق علیہ حدیث متفق علیہ، امام بخاری امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا. وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی احدکم نشاطہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چاہیے کہ تم میں سے کوئی نماز ادا کرے اپنی نشاط اور چستی کے وقت میں، جس وقت آدمی چست ہو. وَإِذَا فَطَرَ فَلْيَقُعُدْ، اور جب سست پڑ جائے تو بیٹھ جائے، یعنی نماز چستی کو ادا کرے. متفق علیہ حدیث متفق علیہ. وعن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نعس احدکم وهو يصلي فليرقد. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایسا اس کو نیند آئے اور اس حال میں کہ وہ نماز ادا کر رہا ہو
فلیرقد، تو چاہیے کہ وہ سو جائے. یہ نماز ادا کر رہا ہے اور نیند کا غلبہ ہو رہا ہے نیند کی حالت میں، تو اب چاہیے کہ وہ سو جائے. حتی یذھب عنہ النوم، یہاں تک کہ جب اس سے نیند دور ہو جائے. سو گیا، اب کچھ نیند آ کر لے لی، اس کے بعد پھر اب نیند دور ہو گئی تو فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، کہ نیند کی حالت میں اگر نماز ادا کر رہا ہے، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا اس حال میں کہ وہ نیند میں ہے، تو لا یدری، نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہ رہا ہے، اب منہ سے نکل جائے اپنی ذات کو، نفس کو غار ڈالی، یعنی بجائے مغفرت طلب کرنے کے اپنے لیے اور رحمت سے دوری طلب کر لے. کہ نیند کی حالت میں تو آدمی کو ہوش ٹھکانے میں رہتا نہیں، تو اس لیے چاہیے کہ جب نماز اور عبادت کے وقت نیند آئے تو پھر اس کو سو لو، پھر جب نیند پوری ہو جائے تو پھر جب چستی کا وقت آئے اس وقت عبادت کرو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. وان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین یسر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین آسان ہے، دین میں آسانی ہے. وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، کوئی ہرگز دین میں سختی نہیں کرتا مگر یہ کہ دین اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے. یعنی دین آسان ہے اور آدمی بندے کے اوپر جو چیز واجب نہیں ہے بندہ اس کو اپنے اوپر واجب کر لے، واجب کرتا جائے یہاں تک کہ دین اس کے اوپر غالب آ جاتا اور وہ مغلوب ہو جاتا اور اس چیز کو پورا کرنے سے کمزور پڑ جاتا. تو ایسا نہیں، تو جو چیز شریعت نے تمہارے پر لازم نہیں کیا ہے اس کو اپنے اوپر واجب مت ٹھہرا لو. فَسَدِّدُوا، تم لوگ درمیانی راہ چلو، یعنی عبادت بھی کرو اور آرام بھی کرو. وَأَبْشِرُوا، خوشخبری دو. وَاسْتَعِینُوا، اور مدد چاہو. بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجۃ، کہ تم مدد طلب کرو، مدد چاہو صبح میں اور شام میں اور رات کے ایک حصے میں. یعنی صبح اللہ کی مدد چاہو، عبادت میں گزارو، شام اللہ کی بات کرو اور رات کے ایک حصے میں یعنی تہجد کی بات. رواه البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت. ان عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن حزبہ او عن شیء منہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے حزب یعنی اپنے اوراد و وظائف سے سو جائے، رات کو اوراد و وظائف کرنا تھا، دعائیں پڑھنا تھا، قرآن کریم کی تلاوت پڑھنے کا ایک معمول بنایا تھا کہ رات میں اٹھ کر کے وہ تہجد کی نماز پڑھے گا، دعائیں کرے گا، ذکر کرے گا اللہ کا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا. مگر ہوا یہ کہ ان میں سے کچھ سے وہ سو جائے، یعنی نیند کا غلبہ ہوا، پورا نہیں کر پایا، جتنا کرتا تھا اتنا پورا نہیں کر پایا، کچھ رہ گیا. جب رہ گیا فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، تو اس جو چھوٹ گیا تھا رات میں پڑھنے سے نیند کے غلبہ کی وجہ سے، اس کو اس نے پڑھا، پورا کیا فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان، اس بیچ میں پورا کر لیا. کتب لہو کأنما قرأہ من اللیل، تو اس کے لیے یہ لکھ دیا جاتا ہے گویا کہ اس نے رات ہی میں پورا کیا. رات میں پورا کرنے کا جو ثواب ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے اسے دیا جائے گا.
وعن عمران بن حسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا. حضرت عمران ابن حسین سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرض نماز کے بارے میں کہ صلی قائمن کھڑے ہو کر نماز پڑھ. فإن لم تستطع اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکو فقاعدا تو بیٹھ کر. فإن لم تستطع اور اگر بعض لوگوں کو بیماری یا کوئی ایسی پریشانی درپیش ہو کہ وہ کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے فإن لم تستطع اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکو فعلی جنب تو پہلو پر لیٹ کر کے. رواه البخاری. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کی. وعنه انه سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان صلاة الرجل قاعدا. انہی سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا مرد کے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں کہ مرد اگر بیٹھ کر نماز پڑھے تو کیا ہے. قال اور یہ نفل نماز کے بارے میں کہ ان صلی قائما اگر کھڑے ہو کر پڑھے فہو افضل تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. ومن صلی قاعدا فلہ نصف اجر القائم اور جو بیٹھ کر پڑھے تو اس کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے اجر کا آدھا ہے. یعنی بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو اس میں بھی اجر ملے گا لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے پر جو اجر ملتا ہے اس کا آدھا اجر ملے گا. ومن صلی نائما اور جو لیٹ کر پڑھے فلہ نصف اجر القائد تو بیٹھ کر پڑھنے والے کے بنسبت آدھا ہے. نہیں لیٹ کر پڑھے تو بیٹھنے والے کا بھی آدھا ہے. رواه البخاری. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کی. وعن ابی امامہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من اوا الی فراشہ جو اپنے بستر کی پناہ لے پاک ہو کر کے. پناہ لینے کا مطلب آرام کرنے کے لیے گیا اور جب آرام کرنے کے لیے بستر پر جائے تو پاک صاف ہو کر. یعنی پاک ہونے کا ایک معنی تو یہ ہوا کہ باوضو ہو کر ظاہری بدن کی جو نجاست ان سے پاک ہو کر کے اور ایک یہ ہے کہ گناہوں سے پاک ہو کر کے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے بستر پر جائے. وَذَكَرَ اللَّهُ اور بستر میں جا کے اللہ کا ذکر کرے حتیٰ یدرکہ النعاس یہاں تک کہ اسی میں اس کو نیند آ جائے. لم یتقلب ساعت من اللیل یسأل اللہ فیہا خیرن اور رات کی ایک گھڑی وہ الٹ پلٹ نہیں کرتا یعنی تو یہاں تک کہ آدمی اپنے بستر پر لوٹ پوٹ تردد نہیں کرتا اور اللہ تبارک و تعالی سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرتا ہے الا اعطاہ ایاہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے. یعنی پاک ہو کر کے بستر میں جائے اللہ کا ذکر کرے اور اسی ذکر کرتے کرتے ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے. ذکرہ النووی فی کتاب الاذکار. اس حدیث کو امام نووی نے کتاب الاذکار میں ذکر کیا ہے. وعن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجب ربنا من رجلین
یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب 2 آدمیوں سے راضی اور خوش ہوتا ہے، 2 آدمیوں سے راضی اور خوش ہوتا ہے۔ کون 2 آدمی؟ رجل سار ان وطائہ و لحافہ من بین حبہ و اہلہ الی صلاتہ، وہ آدمی جو اپنے بستر سے اور اپنے لحاف سے چستی کے ساتھ اور اپنے محبوب کے درمیان سے، یعنی اپنی اہلیہ اور بیوی کے پاس سے اٹھتا ہے، کس کی طرف؟ الی صلاتی، اپنی نماز کی طرف۔ تو جب رات میں نرم بستر پر آرام سے سو رہا ہے، لحاف لے کر کے اپنی بیوی کے پاس ہے، پھر وہ اٹھتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، فیقول اللہ لملائکتہ، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، انظروا الی عبدی، میرے بندے کو دیکھو، سارا عن فراشہ و وطائہ، اپنے بستر سے اور اپنے نرم بستر سے اور اپنی محبوب سے اور اپنی اہل سے اٹھا میری نماز کی طرف، اپنی نماز کی طرف، رغبتاً فیما عندی، اس چیز کی رغبت کے لیے جو میرے پاس ہے، یعنی اجر و ثواب جو میرے پاس ہے اس کی رغبت کے لیے، وہ شفقاً مما عندی، اور اس سے خوف کے لیے جو میرے پاس ہے، یعنی عذاب، تو اس ثواب کی رغبت کے لیے جو میرے پاس ہے اور اس عذاب کے خوف سے جو میرے پاس ہے۔ وَرَجُلٌ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، غزوہ کرے، فَانْهَزَمَ مَعَ أَصْحَابِهِ، اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکست کھا کر کے لوٹ جائے، نہیں لوٹ جانے میں شکست کھا، فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِي الْإِنْهِزَامِ، تو اگر وہ جان لے کہ واپس، یعنی جنگ چھوڑ کے میدان سے بھاگنے میں کیا گناہ ہے، کیا سزا ہے، وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ، اور دوبارہ پھر بھاگ گیا تو لوٹ کر میدان میں دوبارہ آنے میں کیا اجر و ثواب ہے، یہ جان لے، فرجا، پھر لوٹ آئے، یعنی بھاگے نہیں، لوٹ آئے، حتی حریق دمہ، یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا جائے، فیقول اللہ لملائکتہ، تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، انظروا الی عبدی، میرے بندے کو دیکھو، رجع رغبتاً فیما عندی، وہ لوٹ کر کے آ گیا تھا، آ گیا یعنی بھاگ گیا تھا، لوٹ کر کے آ گیا اس چیز کی رغبت کے لیے جو میرے پاس ہے، وہ شفقاً مما عندی، اور اس چیز کے خوف سے جو میرے پاس ہے، حتی حریق دمہ، یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں پر یہ فرشتوں کے سامنے مباحات فرماتا ہے، فرشتوں سے کہ دیکھو میرے بندے کو کیا کر رہا ہے۔ بس 2 حدیث لگے اس بات۔ وعن عبداللہ ابن عمرو قال حدثت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الرجل قائدا نصف صلاۃ، حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی بیٹھ کر نماز کا آدھا ہے، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی مرتبہ آدھا ثواب۔ قال فاتیتہ، میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، فوجدتہ یصلی جالسا، تو میں نے ان کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا پایا، فوضعت یدی علی راسہ، تو میں نے اپنا ہاتھ ان کے سر مبارک پر رکھا، فقال ما لک یا عبداللہ ابن عمرو، کیا حال ہے تمہارا یا عبداللہ ابن عمرو؟ قلت، تو میں نے عرض کیا، حدثت یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ حدیث بیان کی گئی کہ انکا قلتا، کہ آپ نے فرمایا ہے کہ صلاۃ الرجل قائدا علی نصف صلاۃ، کہ بیٹھ کر نماز، آدمی کا بیٹھ کر نماز پڑھنا
آدھی نماز کے مطابق ہے. وہ انتا تصلی قائدن، اور آپ خود بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں. قال اجل، کیوں نہیں، ہاں. وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِّنكُمْ، لیکن میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی. وعن سالم ابن ابی جعد قال قال رجل من خزاعہ، سالم ابن ابو جعد سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک قبیلے خزاعہ میں سے ایک آدمی نے کہا لیتنی صلیتو فاسترحتو، کہ کاش میں نماز پڑھتا تو آرام کرتا. فَكَأَنَّهُمْ عَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ، تو اس بات کو کچھ لوگوں نے معیوب سمجھا، وہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ نماز پڑھتا تو آرام کرتا. فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہی، کہ اے بلال نماز قائم کرو اور اس سے مجھے راحت دو. تو معلوم ہوا کہ نماز پڑھنا انسان کی قلبی راحت کا سبب ہے. رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا. اللہ